السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آج موجود ہوں ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک جیولوجسٹ ہیں۔ جیولوجی کے علاوہ آپ مینجمنٹ میں بھی کافی عرصہ رہے۔ آپ پاکستان میں منرلز کے حوالے سے ایک مقام رکھتے ہیں۔ منرلز کے حوالے سے ہی آپ نے ماشاءاللہ کئی سارے ملکوں کے دورے کیے، جس میں اٹلی، جرمنی اور UK اہم ہیں۔ ریلوے کے بھی حوالے سے ایک خاص پروجیکٹ جو کہ گوادر سے مستونگ یا گوادر سے شہادات پور ریلوے لائن بچھانے سے متعلق ہے، اس کی رپورٹ بھی آپ نے تیار کی۔ میں بات کر رہا ہوں جناب نسیم احمد صاحب کی، تو چلیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں، کچھ ان کے حوالے سے اور کچھ ان کے کام کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ تقریباً 45 سال سے زیادہ جو ہے معدنیات کے شعبے میں کام کیا، اور اب جو ہے پریکٹیکلی ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں، لیکن اس میں بھی کوئی چھوٹے موٹے ڈیسک ٹاپ اسائنمنٹ جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں، لیکن فیلڈ میں اب زیادہ تر جانے سے میں اوائڈ کرتا ہوں۔ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ گورنمنٹ آف بلوچستان کے ایک اسائنمنٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ بلوچستان کے میٹل منرلز کے اوپر جی ایک میٹل پارک بنانا چاہتی ہے، تاکہ بلوچستان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کو بڑھایا جا سکے، اور اس حوالے سے ایک ابھی رپورٹ تیار کی ہے، الحمدللہ لوگوں کو پسند آئی ہے۔ پاکستان میں معدنی ذخائر کس حد تک موجود ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے؟ پاکستان میں الحمدللہ مطلب انڈسٹریل راکس اور منرلز تو کافی موجود ہیں۔ جی جیسے لائم سٹون کے بڑے ذخائر ہیں، بہت سارے ماربلز، جی جس میں آرڈنری ماربل بھی ہے اور اونکس ماربل بھی ہے، پھر گرینائٹ کی مائننگ ہے، تو کول کے ذخائر ہیں جو جس کے اوپر گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی کام کر رہی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنی ذخائر سے مالا مال کیا ہوا ہے، کیا اس کا صحیح استعمال بھی ہو رہا ہے؟ تو کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا ایشو ہے، وہ تو تھوڑا سا کنٹینشس ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے۔ ایسٹرن یورپ جو ہے بے تحاشا کوئلے سے بجلی ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے، تو ہم نے تو ابھی اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے، اور اس کی ایک وجہ تو جو ہے تھر کے ذخائر ہیں جو دنیا میں بہت بڑے ذخائر میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں دو بڑے ذخائر کون کون سے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ تھر کول یہ ایک ورلڈ کلاس ڈپازٹ کہلاتا ہے، تقریباً 200 ملین ٹن کے ذخائر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ریکو تک کے مقام پہ ایک تانبے اور سونے کا ذخیرہ جو ہے وہ دریافت ہوا ہے، وہ دنیا کی 3 بڑے ڈپازٹس میں شمار ہوتا ہے۔ جیولوجیکلی پاکستان میں معدنیات کی جو صنعت ہے وہ اب تک اتنی ترقی کیوں نہیں کر سکی؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم پاکستان 1947 میں بنا، اور ہماری پہلی منرل پالیسی جو ہے وہ 1995 میں بنی۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت شائع ہے، اس کے شائع ہونے کی جو میرے نزدیک وجہ سمجھ میں آتی ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا ایکسپلوریشن کا اور ایولیویشن کا کام ہوتا ہے وہ ایک رسک انویسٹمنٹ ہے۔ بعض اوقات آپ ملینز آف ڈالر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹو رپورٹ آ گئی، تو آپ کے ملینز آف ڈالر جو ہے ڈوب گئے۔ اور گورنمنٹ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ اتنی نہیں ہے جو جتنی کہ منرل سیکٹر پہ ہونا چاہیے۔ آپ کے بارے میں یہ بات بھی اہم رہی کہ آپ مینجمنٹ سائٹ پر بھی کام کرتے رہے، وہاں پہ آپ نے کیا کیا خدمات سر انجام دی؟ میری مینجمنٹ سائٹ کی اسائنمنٹ تھی، وہ بحیثیت جنرل مینیجر آپریشن ایک صوبائی حکومت کے محکمے میں تھی، اور وہاں میں نے انڈسٹریز کے اور منرلز کے پروجیکٹس کو جو ہے ڈیولپ کیا۔
اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک مائننگ کمپنی تھی جس کو ہم پاکستان کرومائنس کہتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں تھی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کسی وجہ سے اس کا کام اس نے بند کر دیا تھا، تو وہ پھر گورنمنٹ کے حوالے ہو گئی جو ہے، تو میں 4 سال کے قریب اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ اٹلی، جرمنی اور یو کے میں آپ نے کون کون سے پروجیکٹس کو دیکھا؟ اٹلی میں ہم نے ایک بہت بڑی مائن جو ہے فلورائٹ، بیرائٹ اور لیڈ کی دیکھی۔ تو جرمنی میں تو ایک کمپنی ہے جو کہ آئرن اور کے اوپر کام کرتی ہے، اور وہ جو جرمنی کے جو 6 بڑے اسٹیل پروڈیوسنگ یونٹس ہیں ان کے کنسلٹنٹس ہیں، ان سے ہم نے نوکنڈی آئرن اور کی لیبورٹری اسکیل اور پائلٹ پلانٹ اسکیل اسٹڈیز جو ہے بینیفیشن اسٹڈیز کرائیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نوکنڈی آئرن جو ہے وہ امید ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں انشاءاللہ گراؤنڈ کے اوپر آ جائے گا۔ جہاں تک یو کے کا تعلق ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک بات تھی کہ او ڈی اے جو ہے وہ بلوچستان کے فلورائٹ کو جو ہے وہ کرنا چاہتی تھی، فائنانس کرنا چاہتی تھی، ہیلپ کرنا چاہتی تھی، تو وہ ایک طرح سے وہ ایکچولی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، او ڈی اے کے ساتھ جو ہے۔ ریلوے پروجیکٹ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ سے بتائیے۔ ریلوے کا بیسیکلی تو میں نے اس پروجیکٹ کی جیالوجی کی تھی، گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ گوادر سے مستون بلوچستان میں یا گوادر سے شہزاد کوٹ سندھ میں ایک ریلوے لائن بچھائی جائے۔ انہوں نے پھر مجھے اس کا روٹ الائنمنٹ لوگوں نے پرووائڈ کیا تھا، روٹ الائنمنٹ کی بنیاد کے اوپر میں نے اس ٹریک کی جیالوجی جو ہے وہ رپورٹ، جیولوجیکل رپورٹ بنائی۔ سیاست سے لگاؤ ہے اور ٹی وی پہ کون سا پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں؟ کانشیس مین، آپ کو سیاست سے بالکل لگاؤ ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ ہم لوگوں کا جو دور تھا خاص طور سے طالب علمی کا، بڑی ایکٹیو پالیٹکس تھی، اور اس زمانے میں لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس ہوتی تھی صرف۔ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، آپ بہت ہنسیں گے، میں ایکچولی ہمارے گھر میں ٹی وی ہے بھی نہیں۔ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے، اور اس میں مجھے زیادہ پسند جو ہے ڈان نیوز کے پروگرامس ہیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان جو میٹرو پارک بنانا چاہتی ہے اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے۔ یہ ایکچولی بڑی انٹرسٹنگ پروپوزیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بلوچستان کا جو چاغی ڈسٹرکٹ ہے جی، وہ پاکستان کا فیوچر میٹل پروڈیوسر ہے۔ اس وقت بھی جیسے ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ریکو دک کا، وہ چاغی ڈسٹرکٹ میں ہے، اور نوکنڈی آئرن اور بھی چاغی ڈسٹرکٹ میں ہے۔ ایسی اور بھی بہت سارے ذخائر ہیں جن کے اوپر بہت کام ہونا باقی ہے۔ تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مائنس اور مائنس سے جو پروڈکٹ نکل رہی ہے میٹیریل کو آپ بجائے سے کہ ایکسپورٹ کر دیں، اپنے ملک میں ہی اس کی جو ہے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنائیں گے، تو آپ کے ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہو۔ یہ 3 لوکیشنز ان کے ذہن میں ہیں، جس میں چاغی ڈسٹرکٹ ہے، لسبیلا خضدار ڈسٹرکٹ ہے اور لسبیلا ڈسٹرکٹ ہے۔ کسی ایک جگہ پہ جو ہے میٹل پارک کو بنایا جائے، لیکن میرے زیادہ تعلق جو ہے وہ بلوچستان کی معدنیات سے ہے، اور وہ جو معدنیات کے ذخائر ہیں ان کو کہاں کہاں کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے جو میں نے گورنمنٹ کے لیے ایک ابھی رپورٹ میں بنائی ہے، لیکن ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے۔ خوش مزاج ہیں یا پھر جلدی غصہ آ جاتا ہے؟ نہیں، غصہ آتا ہے، یہ تو ہیومن نیچر ہے، لیکن یہ ہے کہ میں بڑا کنٹرولڈ پرسنالٹی کا آدمی ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ ساتھیوں کے ساتھ چلوں۔ جیولوجسٹ کی زندگی کتنی ٹف ہوتی ہے؟ ٹف تو اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ جو معدنیات ہیں وہ پہاڑوں کے اندر ہیں، اور آپ اور آپ کی فیملی جو ہے وہ شہروں کے اندر رہتے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ نے کسی معدنی ذخائر پہ کام کرنا ہے تو آپ کو پہاڑ کے اندر جانا ہے، لیکن اس کے لیے دنیا میں لوگوں نے بڑے اچھے طریقہ کار جو ہے وضع کیے ہوئے ہیں،
جو کہ انفارچونیٹلی ابھی پاکستان میں نہیں آئے ہیں. ہائیڈرو کاربن جو ہیں، ہائیڈرو کاربن میں لوگ جو ہے 15 دن کا فیلڈ ورک اور 15 دن کا جو ہے ہوم ورک ہوم جو ہے وہ اس طرح سے کچھ یا 1 مہینے کا فیلڈ ورک اور 1 مہینے کا جو ہے پھر بریک کر کے وہ دیتے رہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی منرل سیکٹر میں ابھی یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ نہیں پڑی ہے اور وہ پڑھنی چاہیے. آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ ڈسٹربنگ ایک واقعہ تھا. میں نوکنڈی آئرن اور کے اوپر کام کر رہا تھا. جیسا میں نے آپ سے بتایا اس زمانے میں یہ پورا علاقہ جو ہے اس میں جو فیسلٹیز تھیں خاص طور سے جیسے پیٹرول کی اویلیبلٹی یا دوسری تیسری چیزیں جو ہیں تو ہمیں بڑا راشننگ کر کے چلنا پڑتا تھا. ایک دفعہ ہم نکلے اپنے کیمپ سے تو کیمپ والے ہمیں 2 جریکین یعنی تقریباً 8 گیلن پیٹرول جو ہے وہ دیتے تھے. اور باقی یہ تھا کہ بھئی آپ رستے میں جو بھی پیٹرول پمپ ملے آپ پیٹرول ڈلوائیں. اور پہلا جو ہمارا اسٹاپ ہوا تھا دالبندی، معلوم ہوا جی پیٹرول نہیں. خیر چلو ٹھیک ہے نوشی میں مل جائے گا پیٹرول جو ہے. نوشی پہنچے معلوم ہوا پیٹرول نہیں. اب وزڈم تو یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ہم وہیں ٹھہر جاتے. لیکن ہمارے ایک ساتھی جو ہے ان کی اگلے دن صبح کی فلائٹ تھی کراچی کی اور وہ ان کے ذہن پہ بالکل یہ سوال تھا کہ میں کسی صورت سے جو ہے وہ کوئٹہ پہنچوں. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ جتنا پیٹرول ہے اس سے ہم مستونگ پہنچ جائیں گے. مستونگ میں ہی پیٹرول پمپ ہے تو ہمیں چانس لینا چاہیے. تو دل تو نہیں مانتا تھا لیکن ہم نے ان کی بات جو ہے وہ مان لی اور ہم نوشکی سے روانہ ہو گئے. ابھی نوشکی سے 15-20 منٹ. اب رات کا سناٹا، ہم کھڑے ہیں، سردی کا زمانہ تھا. یہ شکر ہے ہمارے بسترے ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے بسترے کھول کے اپنے آپ کو جو ہے لپیٹ میں ڈوب کے جو ہے گاڑی میں رکھ گئے. اب ایک گاڑی آ رہی ہے، دوسری جا رہی ہے. ایک گاڑی والا رکا، اس سے ہم نے اپنا مدعا بیان کیا تو اس نے کہا یار ایک اور گاڑی میں ہم آپ سے پہلے ہمیں ملی تھی، ہمارے پاس جو اضافی پیٹرول تھا ہم نے اس کو دے دیا. تو ہماری وہ امید بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. ساری رات سڑک کے اوپر پڑے رہے. رات کا وقت گزر گیا تو ایک گاڑی جو ہے وہ کوئٹہ سے آ رہی تھی وہ کھڑی ہو گئی. تو ہمارے دل میں جو پہلا خیال آیا کہ ڈاکو آ گئے. لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، ہم تو مجبور کھڑے ہوئے تھے. جو ہے ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں. تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ افتاد ہوئی ہے، ہمارا پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور ہم موو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا ہم سے کہ پیسے ہیں. ہم نے کہا پیسے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا کتنا پیٹرول چاہیے. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی تقریباً اتنا کہ ہم کوئٹہ پہنچ جائیں. تو انہوں نے 8-10 گیلن پیٹرول جو ہے ہمیں دیا. جب انہوں نے ہماری گاڑی میں پیٹرول ڈالا تو اب ہم گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے جب جو ہے وہ کیا تو دیکھا معلوم ہوا کہ چابی جو ہے غائب ہے. اور وہ ایسے غائب ہوئی کہ ڈرائیور ہمارا جو ہے وہ پیٹرول کسی ٹرک پہ بیٹھ کر کے گیا ہوا تھا کوئٹہ جو ہے پیٹرول لینے کے لیے. اچھا. تو چابی بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی اب تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. کوئی بعد میں احساس ہوا یہ اسمگلرس ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی کسٹم کی گاڑی ہے یا کوئی اس طرح کی گاڑی ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ نکلے یہاں سے جو ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی اب یہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے بہرحال ایک وقتوں نے ہماری گاڑی جو ہے ڈائریکٹ کر دی. یہ کہا کہ بھئی آپ میں جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے وہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جائے اور آپ رک جاؤ. وہ خیر ہم 3 ساتھی تھے تو اس میں جو ہم سے سب سے اچھا جو ڈرائیور تھا اس کو ہم نے اسٹیئرنگ کو بٹھا دیا. تو جب ہم کوئٹہ پہنچے تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی. جن اداروں میں آپ نے کام کیا ہے ان سے ہٹ کر کوئی ایسا اسائنمنٹ جو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے؟ تو منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز جو ہے وہ ان کے ذہن میں کالا باغ آئرن اور کے اوپر کچھ سوالات تھے. کالا باغ آئرن اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہو سکتا. اس کی بہت ساری ٹیکنیکل وجوہات ہیں. منسٹری نے الحمدللہ آف سو مینی پیپل ان پاکستان دے پکڈ می کہ بھئی آپ آئیں اور ہمیں جو ہے یہ جو بھی کالا باغ کے اوپر کام ہوا ہے اس کو مطلب کام بہت ہوا تھا اس زمانے تک جو ہے. تو اس کا ہمیں کوئی اپڈیٹ بنا کر کے دیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اتنا عرصہ اس فیلڈ میں گزارنے کے بعد اور اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد کیسا محسوس کرتے ہیں؟ I feel satisfied. اس پورے کیریئر کے آخری حصے میں نے 2 پروجیکٹس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ پری فیزیبلٹی اسٹیج تک پہنچائی. ساتھیوں سے کبھی کبھار گپ شپ ہوتی رہتی ہے
کہ لیڈنگ کے اوپر بڑا سیریسلی اب کام ہو رہا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو امید اگلے 2-3 سالوں میں لیڈنگ کی پروڈکشن جو ہے شروع ہو جائے گی. میری زندگی کا حاصل ہے ٹیکنیکل لائف کا جو ہے کہ یہ 2 پروجیکٹس جو ہیں میں نے اپنی لائف کے آخری پارٹ میں جو ہے پڑھ لی. کہ بلوچستان کے معدنی ذخائر اتنے اہم کیوں ہیں اور سب سے بڑھ کر جو وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سیکیورٹی کے ایشو پہ تو میں زیادہ اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ بیسیکلی یہ دنیا جہاں بھی سیکیورٹی کے ایشو ہوتے ہیں یہ خالی پاکستان کا وہ نہیں ہے. جو لوگ ذمہ دار ہیں لیٹ دیم ہینڈل دیٹ ایشو. بلوچستان کے معدنی ذخائر کی اہمیت کیا ہے کہ جو ہمارا چارلی ڈسٹرکٹ ہے وہ پاکستان کا فیوچر میٹل سپلائر ہے. گھر والوں کے لیے وقت نکالنا کتنا مشکل لگتا تھا اس دوران؟ منرل سیکٹر میں کوئی سیٹ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں. آپ اگر پہاڑ پہ چلے گئے تو آپ پہاڑ پہ چلے گئے اور اس زمانے میں کمیونیکیشن کے ذرائع بھی نہیں تھے کہ جی موبائل ہے یا ٹیلی فون ہے یا فلانا ہے. تو اب اگر 2 یا 3 مہینے جو ہے آپ فیلڈ میں ہے تو آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ آپ گھر والے جو ہیں وہ بیچارے کے سال میں یا گھر والوں کو یہ نہیں معلوم کہ بندہ جو ہے زندہ بھی ہے. آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا پیغام دیں. معدنیات کے حوالے سے پاکستان کی اتنی بری پوزیشن نہیں ہے لیکن معدنیات کے ذخائر کو استعمال کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یا اداروں کو بہت کچھ کرنا ہے. فار ایگزامپل ریکو دک کی مائننگ کے لیے $3 بلین جو ہے کیپٹل کاسٹ میں چاہیے, $2 بلین جو ہے ورکنگ کیپٹل کے طور پہ چاہیے. اور جس طرح کی وہ مائننگ وہاں ہونی ہے اوپن کاسٹ اوپن پٹ مائننگ, اس کی ایکسپرٹیز بھی ہمارے یہاں بہت لمیٹڈ ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں سیریسلی سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کریں اور کیا نہیں کریں. ایسے ہی نوکنڈی آئرن اور کا ذخیرہ ہے, مطلب ملک کے ایسٹس ہیں. ان ایسٹس کو جب تک ہم پراپرلی یوٹیلائز نہیں کریں گے اس کے جو اکنامک بینیفٹس ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے, صرف سوچنے کی بات نہیں ہے اس کو کرنا چاہیے کہ بھائی جو ذخیرے آلریڈی جو نون ہیں ان کو پہلے تو کیسے ہم جو ہے پروڈکشن میں لائیں اور نئے ذخائر جو ہم کیسے دریافت کریں. میں جناب نسیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے آج کے اس سیشن کو ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ہمیں فیس بک پیج پہ فالو کرنا نہ بھولیں. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.